قصیدہ کے لغوی معنی ہے مغز کے یا گودا کے۔ قصیدہ کسی کی تعریف یا کسی کی شکایت کے لیے لکھا جاتا ہے۔ غزل میں جیسے ایک مطلع ہوتا ہے، حسن مطلع ہوتا ہے، اسی طرح سے قصیدہ میں بھی کئی مطلع ہو سکتے ہیں۔ جو غزل کی بحریں ہیں ان بحروں میں قصیدہ لکھا جاتا ہے۔ قصیدہ میں کئی شعر ہو سکتے ہیں، جیسے کہ آپ غزل میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے مطلع کہا، اگر آپ چاہیں تو حسن مطلع بھی کہیں، پھر آپ چاہیں تو ایک اور مطلع کہہ دیں، مطلع ثالث کہہ دیں، اگر آپ چاہیں تو اس کے بعد بھی مطلع کہہ دیں، اس کے بعد پھر شعر کہیں۔ بحریں ایک جیسی ہوں گی، یکساں ہوں گی، اور سارے جو رولز ہیں، جو اصول ہیں، جو قواعد ہے غزل کے جو ہوتے ہیں وہ اس میں بھی آ جائیں گے۔ فرق بس اتنا ہے کہ غزل میں ہر شعر اپنی معنویت کے حساب سے الگ ہوتا ہے، لیکن قصیدہ جو ہوتا ہے ایک کسی ٹاپک پر لکھا جاتا ہے۔ کسی کی تعریف اگر کی جا رہی ہے تو اس کی طرح طرح سے تعریف کی جائے گی، طرح طرح سے مثالیں جٹائی جائیں گی، طرح طرح کی ترکیب استعمال کی جائے گی، لیکن جو آپ کا مضمون ہوگا وہ ایک ہی ہوگا۔ تو قصیدہ کسی عظیم الشان مقصد کے لیے لکھا جاتا ہے۔ قصیدہ عام طور سے بادشاہوں کے لیے لکھا گیا ہے۔ قصیدہ رسوخ والوں کے لیے لکھا جاتا ہے۔ قصیدہ ایک بڑے مقصد کے تحت لکھا جاتا ہے، اور قصیدہ دو طرح سے لکھا جاتا ہے۔ قصیدہ میں اشعار کی تعداد 15 بھی ہو سکتی ہیں، 20 بھی ہو سکتی ہیں، اور 100 بھی ہو سکتی ہیں۔ قصیدہ مسلسل ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ قصیدے عام طور سے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 خطابیہ قصیدہ، نمبر 2 تمہیدیہ قصیدہ۔ خطابیہ اور تمہیدیہ۔ خطابیہ قصیدے میں شاعر کسی تمہید کے بغیر ہی اپنے مضمون کو شروع کر دیتا ہے، اشعار کہنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو تمہیدیہ قصیدہ ہے، تمہیدیہ میں شاعر پہلے تمہید باندھتا ہے، تشبیب کرتا ہے، اس کے بعد پھر اپنے اصلی مقصد تک آتا ہے۔ اس اعتبار سے جو تمہیدیہ ہے، تمہیدیہ کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا اس کا جز ہے، یعنی پہلا پارٹ ہے مطلع۔ جس طرح سے غزل میں مطلع کہا جاتا ہے اسی طرح سے اس میں بھی مطلع۔ دوسرا ہے تمہید یا تشبیب، اس میں شاعر تمہید باندھتا ہے اپنے مضمون کے لیے، اسی کو ہم تشبیب بھی کہتے ہیں۔ تیسرا ہے گریز، چوتھا ہے مدح، اور 5واں ہے دعا۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ قصیدے کے 5 اجزاء ہوتے ہیں۔ میں اب ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتاتا ہوں آپ کو۔ مطلع آپ سمجھتے ہیں، مطلع جو ہوتا ہے پہلا شعر ہوتا ہے۔ دوسرا میں نے بتایا تمہید، جس میں شاعر اپنے مضمون کے لیے تمہید باندھتا ہے، تشبیب بھی اس کو کہتے ہیں ہم۔ تیسرا جو بتایا گیا وہ گریز ہے۔ گریز کیا ہوتا ہے؟ گریز میں آپ سن لیجئے، گریز قصیدہ کا وہ جز ہے جو تشبیب اور مدح کے درمیان
2-3 اشعار میں ظاہر کر دیتا ہے کہ شاعر اب اصل مقصد یعنی مدح سرائی کی طرف رجوع ہو رہا ہے۔ اسے ہم رجوع بھی کہتے ہیں۔ پھر سے ایک بار سماعت فرمائیں۔ گریز قصیدہ کا وہ جز ہے جو تشبیب اور مدح کے درمیان 2-3 اشعار میں ظاہر کر دیتا ہے کہ شاعر اب اصل مقصد یعنی مدح سرائی کی طرف رجوع ہو رہا ہے۔ اسے ہم رجوع بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد کا جو حصہ ہے اسے ہم مدح کہتے ہیں۔ مدح یہ قصیدے کا سب سے اہم جز ہوتا ہے جس میں شاعر اپنے ممدوح کی مدح سرائی کرتا ہے اور اس کی خوبیاں طرح طرح سے بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آخری جز ہے، آخری حصہ ہے، وہ ہے دعا۔ یہ قصیدے کا آخری جزو ہوتا ہے، اس کو خاتمہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں شاعر ممدوح کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی جس کی وہ تعریف کر رہا ہے اسی کو ہم ممدوح کہتے ہیں۔ اسی ممدوح کے لیے شاعر اس میں دعا کرتا ہے اور اپنے لیے انعام و اکرام کی اشارتاً خواہش کرتا ہے۔ اردو شاعری میں بہت سے شعراء نے قصیدے لکھے ہیں، مگر محمد رفیع سودا اور ابراہیم ذوق کے قصائد بہت مشہور ہیں۔ یہ دونوں شعراء قصیدے کے شہنشاہ کہلاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قصیدہ کے بارے میں آپ کو ایک ایک چیز پتہ لگ گئی ہوگی۔ ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں مثنوی کی طرف۔ مثنوی ایک طرح کی نظم ہے جس میں کسی تاریخی واقعہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ مثنوی اصناف شاعری میں نظم کی وہ قسم ہے جس میں کوئی تاریخی واقعہ یا عشقیہ داستان بیان کی گئی ہو۔ مثنوی کا مضمون مسلسل ہوتا ہے۔ کچھ مثنویاں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ مکمل کتاب بن جاتی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ مثنوی میں بھی دو باتیں ہیں، مثنوی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور مثنوی بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ مثنویاں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ وہ ایک کتاب کی شکل اختیار کر سکتی ہیں۔ مثنوی کا ہر شعر الگ الگ قافیہ کا ہوتا ہے۔ اس میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ مثنوی چونکہ طویل ہوتی ہے اس لیے اس میں قصہ شروع کرنے سے پہلے حمد، نعت، مناجات اور بادشاہ وقت کی تعریف ہوتی ہے۔ اس کے بعد قصہ شروع ہوتا ہے جس میں قصہ کے دوران منظر نگاری، ملک کے رسم و رواج، لباس و زیور وغیرہ، برخاست کے آداب اور خاص و عام کے جذبات بہت دلکش انداز میں نظم کیے جاتے ہیں۔ مثنوی میں روانی کے ساتھ ساتھ ایسی بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں جو دوسری اصناف میں یکجا نہیں پائی جاتی۔ اردو ادب میں میر حسن کی مثنوی سحر البیان، دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم، مرزا شوق کی مثنوی زہر عشق اور حفیظ جالندھری کی مثنوی شاہ نامہ اسلام اپنی خصوصیات کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔